خیال بھی ایک نشہ ہے۔ خیال بھی انسانوں کو نشے میں دھت دوڑاتے رہتے ہیں۔ ہمیں سو میں سے 100 لوگوں کو ہی کل دنیا کی آبادی کو خیال ہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ خیالوں کی کئی قسمیں ہیں۔ انسانوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے ہی بھی پڑھ لکھ جائیں، کہ ان کا خیال ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب وہ خیال کس قسم کا ہے، وہ خیال شیطانی ہے، نفسی ہے، رحمانی ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس کو نے کبھی ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کیا خیال کو۔ ہم نے ایک خیال کا نشہ پیا ہوا ہے، وہ خیال کا نشہ ہی ہمیں دنیا میں دوڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، پھرا رہا ہے۔ ہم کس خیال کے تحت ڈرائیو ہو رہے ہیں، اس کا احساس دہائیاں گزر جاتی ہیں نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ کو کوئی اللہ کا ولی کامل دونوں بعض کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑے نہ، اور آپ کو اس نشے میں سے باہر نہ نکالے، یا امام غزالی کی کتاب منہاج العابدین آپ کی نظر سے نہ گزرے، تب تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس خیال میں دوڑ رہے ہیں۔ خیال کو سمجھ جائیں جب، تو انسان کی زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان خیال کا غلام ہے، اور پھر اگر اس انسان کے پاس خیال کا علم آ جائے تو پھر خیال اس کے غلام ہو جاتے ہیں، خیال ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس خیال کو انسان ویلکم کرتا ہے، وہی اس کے دل و دماغ پہ لینڈ کرتا ہے۔ جس کو وہ خوش آمدید نہیں کہتا، وہ اس کے دل و دماغ میں لینڈ نہیں کر سکتا۔ ہر خیال بے دھڑک ہمارے دل و دماغ پہ حکومت کرتا ہے، سیر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے رکتا ہے، اور جب چاہتا ہے نکل جاتا ہے۔ تو خیال کی اس طاقت کو کہ یہ ہماری زندگی کے سارے نصب العین طے کرتا ہے، ہمارے ترجیحات یہ طے کرتا ہے، ہماری تمنائیں خیال طے کرتا ہے، ہماری دشمنیاں بھی خیال طے کرتا ہے، ہمارے جتنے بھی مفادات ہیں، ہمارے غموں کو اور ہماری خوشیوں کو بھی ہمارا خیال ہی طے کرتا ہے۔ لیکن اس خیال کو ہم خود سے طے نہیں کر پاتے کہ یہ خیال اس قابل بھی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کو ہم اپنے دل و دماغ میں اترنے دیں کہ نہ اترنے دیں۔ تو خیال کو سمجھ لیجئے، شاید زندگی میں دوبارہ موقع آسانی سے دستیاب نہ ہو۔ ایک چیز جسے ہم ایک خیال، مثال کے طور پر آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں ہمارے ذہن میں اس کا تصور کلیئر ہو جائے۔ ایک شخص راستے میں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بڑی خوبصورت حسین عورت دیکھی، اور اس کو دیکھ کے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ مجھے دستیاب ہو جائے تو میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں۔ اور یہ خیال آیا اور پھر گزر گیا، اور پھر دوبارہ نہیں آیا۔ بس یہ خیال دیکھنے کے ساتھ ہی آیا، اور اس کو آپ روک نہیں سکتے آنے والے خیال کو۔ اس خیال کو کہتے ہیں رجس۔ آیا اور گزر گیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن ایک عورت کو آپ نے دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد یہ خیال، یہ خواہش پیدا ہوئی، اور پھر ایک خواہش اس عورت کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو تصور میں 2-3 دفعہ یہ خیال آیا۔ اب یہ تھوڑا سا مضبوط خیال ہے پہلے کی نسبت، اور اس کو کہتے ہیں خطر، اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے۔ پھر ایک خیال کی قسم یہ ہے کہ ایک شخص ایک راستے سے گزرا، اس نے ایک خوبصورت خاتون دوشیزہ کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر وہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ اس کو بار بار یاد آ رہی ہے۔ اب اس کے دل میں اس کا خیال دوڑ رہا ہے، اور اس کے دل و دماغ کو اس کا ایک مزہ آ رہا ہے، اور اس مزے کو وہ چاہتا ہے اس مزے کا دورانیہ لمبا ہو جائے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس کو کیسے میں حاصل کروں، اس تک میں کیسے پہنچوں، اس سے میرا رابطہ کیسے ہوگا۔ تو وہ سوچتا ہے، پتہ کرتا ہے محلے میں سے کہ یہ کہاں پہ رہتی ہے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے گھر یہ ہے، تو گھر کے آگے پیچھے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ یار اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، تو اس کے بھائی سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہیں سے اس کے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں جب ایک دفعہ تعلق بڑھاؤں گا، پھر میں اس سے ملنے جایا کروں گا، پھر میں کسی دن اس کے گھر پہ دستک دوں گا، اور وہ نہیں ہوگا، اور وہ اس کی بہن باہر آئے گی، تو مجھے اس کی دیدار کرنے کا موقع مل جائے گا، میرا اس سے سلام دعا کرنے کا موقع مل جائے گا، پھر میں اس سے اپنے محبت کا اظہار کروں گا، پھر میں اس سے کسی شادی میں وہ بھی آئے ہو اور میں بھی آیا ہوں، اور ہم وہاں پہ مل جائیں، اور وہاں پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملے، اور پھر اس تعلق کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ایک خون سے لکھا ہوا خط دوں گا، پھر میں اسے پھول تحفے میں دوں گا، پھر اس سے میں علیحدگی میں ملاقات کی بات کروں گا، اور اس طرح میری مراد پوری ہو جائے گی۔
تو یہ جو اتنی ساری اس نے منصوبہ بندی کی، اتنا بڑا جو جال بنا ہے پہلی دفعہ ہی دیکھنے کے بعد، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ اس خیال کو حدیث النفس کہتے ہیں، اور اس خیال کے اوپر پکڑ ہے۔ اور اس خیال کے اوپر پکڑ ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کے بعد اب جو وہ کچھ کرے گا، وہ ارادہ ہے کہ وہ گھر سے نکلے گا، باہر جائے گا، اور پھر یہ گھر ڈھونڈے گا، اور پھر اس کے بھائی سے دوستی کرے گا، اور پھر اس کے گھر پہ دستک دیا کرے گا، پھر اس کو خط لکھیں کا وہ جو عملی کے طور پہ کام کرنا شروع ہوا، وہ اب ارادے کا کام شروع ہوا۔ ارادے سے پہلے رجس، خطر اور حدیث النفس، یہ خیالات ہیں۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم جس خیال کو سوچ رہے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا یہ خیال جو بندے کو آ رہا تھا، کیا اس کو بدکاری کی طرف نہ لے کے جاتا؟ ظاہر ہے بدکاری کی طرف لے کے جا رہا ہے نا۔ تو یہ شیطان ہے جو آپ کے دل و دماغ میں اس تانے بانے کو بنتا ہے، اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ خیال کی شاہراہ پہ سفر کرنا شروع کرو۔ تو ہمیں جب رجس پتہ ہی نہیں، ہمیں خطر معلوم ہی نہیں، ہمیں حدیث النفس معلوم ہی نہیں، ہمیں ارادہ معلوم ہی نہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں عمل کی تعریف معلوم ہی نہیں، تو ہم تو بس بھاگتے ہی جاتے ہیں اس شیطان کے خیال کو۔ شیطان ایک میٹھا لگاتا ہے ہمارے دماغ میں، ایک حدیث النفس کا چھوٹا سا پودا لگاتا ہے، اور پھر ہم اس کو پانی دے کے بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بدکاری کے لیے ہو، وہ حرام مال اکٹھے کرنے کے لیے ہو، وہ ظلم و ستم کرنے کے لیے ہو، وہ بہو کو اوپر ظلم کرنے کے لیے ہو، یا وہ ساس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہو، یا بھائیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہو، یا بھائیوں کا حق کھانے کے لیے ہو، یہ سب خیالات انسان کے دماغ میں شیطان بنتا ہے، اور پھر انسان اس میں سفر کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو خیال ہمارے عرش مولا سے مسلسل خیالات اترتے رہتے ہیں، پھر ایک اور بات سمجھ جائیں کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جنات میں سے ایک جن اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو نیک کاموں کا الہام کرتا ہے، اس فرشتے کو ملہم کہتے ہیں، اس کا نام ملہم ہے۔ اور ساتھ میں ایک جن، ایک شیطان کا نمائندہ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور وسوسہ بھی خیال کی ایک انتہائی کمزور شکل ہے، اور اس جن کا یا اس شیطان کا نام وسواس ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل میں خیال ملہم نے پیدا کیا، الہام ہے وہ، یا شیطان نے پیدا کی وسوسہ پیدا کیا، کیوں وسواس نے وسوسہ پیدا کیا؟ اس کو ڈسکریمنیٹ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ تو جب ہمیں یہ پتہ، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پاکیزہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ملہم کو طاقت ملتی ہے، شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے۔ تو جو جن ہوتا ہے، جو وسواس ہوتا ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، اور جو ملہم ہوتا ہے فرشتہ، یہ اس کے اندر طاقت آتی ہے، اور اس کی نیک خیالات کو دل کو القاء کرنے کی طاقت اور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ یہ خیال ملہم نے پیدا کیا یا وسواس نے پیدا کیا، یا میرے نفس نے خود سے پیدا کیا، یا ملہم کے ذریعے رحمان نے دل میں یہ خیال اتارا ہے، اس علم کو اگر آدمی سمجھ جائے اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے تو وہ ویسے ہی ولی ہو جاتا ہے، اس کے علم میں اللہ نے بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اور اللہ کے اور خیال کی یہ جو طاقت ہے، یہی تو توجہ ہے۔ جب آپ کا خیال وسوسوں سے پاک ہو جائے اور آپ کا خیال رحمانی خیال، اور آپ ملہم کو سمجھیں، اور آپ رحمان کو سمجھیں، اور الہام کو سمجھیں، اور القاء کو سمجھیں، اور اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، اور اب آپ کے پاس جو خیال کی طاقت ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نے کھیت لگایا، اس کھیت میں آپ نے گنا اگایا، آپ کو گنا چاہیے تھا، لیکن اور بھی کئی جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی جن کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، وہ جڑی بوٹیاں آپ نے کاٹ دیں، ہٹا دیں، جھاڑ دیں، نکال دیں، اب خالص آپ کی فصل ہی ہے آپ کی زمین کے اوپر، تو اس کو زیادہ طاقت ملے گی، زمین کی ساری طاقت آپ کی فصل کو ملے گی۔ بالکل اسی طرح جب انسان کے دل میں سے یہ تمام خبیث خیالات اللہ پاک نکال دیتا ہے، اور انسان کو علم پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا علم کیا ہے خیالات کا، اور ہم نے اپنے خیال کو پاکیزہ کیسے کرنا ہے، تو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر میں نفیس بات ہے، حبس دم کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ اپنے خیال کو اتنا انگیج رکھتے ہیں اللہ پاک کے اس کلمے میں، پہلے کلمے کی ضرب لگانے میں اپنے دل کے اوپر، تو آپ کا دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا خیال پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے خیال کی طاقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔
تجربہ کر کے دیکھیں۔